بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک وقت تھا جب حیدرآباد کا نام اس وجہ سے خراب تھا کہ وہاں پر لڑکیاں بیچی جاتی ہیں۔ بیچی جانے کی شکلیں بتا رہے تھے کہ باہر سے لوگ آتے ہیں، عربی لوگ، اور وہ لوگ لڑکیوں کے اچھے دام لگا کر لے جاتے ہیں، جبکہ یہ بات سراسر غلط تھی اور اس کو غلط رخ دیا گیا تھا بات کو، جبکہ اسلامی رکن میں تھا یہ بات کہ مہر جو ہے لڑکی کا حق ہے، اور وہ لڑکی کو اگر پہلے ادا کر دیا جائے تو وہ کوئی بری بات نہیں ہے، اور وہ پیسہ وہ کسی کو بھی دے۔ اب مہر کی صورت میں زیادہ سے زیادہ رقم لڑکی کو باندھی جاتی تھی۔ یہ پہلے سے رواج میں چلا آ رہا ہے، لڑکیوں کو اہمیت دی گئی ہے آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، اور ماشاء اللہ سے وہاں پر لڑکیاں آج بھی ان کے مہر بہت زیادہ کثیر تعداد کثیر رقم بنتی ہے، تاکہ لڑکی کا جو ہے اس کی حفاظت رہے، اس کے وہ سیلف ڈیفینس رہے، اپنے پیسے سے وہ اپنے پہ خرچ کر سکے، یا یعنی وہ کسی کی محتاج نہیں رہے۔ تو یہ بات کو جو ہے پسند کرنے والے عربی لوگوں نے سوچا کہ بھائی یہاں پر ہمارا زیادہ پیسہ لگ جاتا ہے باہر دبئی کی، سعودی کی، عرب ملک کی لڑکیاں کرنے سے، تو ہم انڈیا سے اگر لڑکی کر کے لاتے ہیں، وہ لڑکی غریب بھی رہتی ہے اور وہ پیسہ ان کے ماں باپ کو بھی کام آ جاتا ہے، یا نہیں آتا ہوگا، ہم لڑکی کو مہر دے کے کم مہر میں ہم کو وہاں پہ اچھی لڑکی مل سکتی ہے۔ یہ ان کی سوچ بنی تھی، جس کی وجہ سے وہ حیدرآباد آتے تھے، اور وہ بھی ممالک میں جاتے ہوں گے اور بھی جگہوں پہ جاتے تھے، لیکن حیدرآباد میں خاص وہ لوگ آتے تھے کہ لڑکیاں وہاں کی اچھی ماشاءاللہ تمیز تہذیب تمیز اور ماشاءاللہ دکھنے میں خوبصورت ہوتی ہے، اور وہاں پر اچھا خاصا مہر انڈیا کے حساب سے بہت اچھا مہر باندھتے تھے، جو مہر اپنے ماں باپ کو دے کر وہ اپنے شوہر کے ساتھ چلی جاتی تھی۔ تو اس کو نام دیا گیا، غیروں نے اس کو ہوا دی کہ یہ لڑکیاں بیچتے ہیں۔ ہاں، اب یہ حال ہو گیا ہے کہ لڑکیاں غیروں کے ساتھ میں جا رہی ہے، ان کے ساتھ میں ناجائز تعلقات رکھ رہی ہے، ان کے بیچ رہتے ہوئے وہ غیروں کے ساتھ میں جو ہے وہ کھلے عام زنا کر رہی ہے، اور دیکھو دنکے کی چوٹ پہ رجسٹر میرج کے لیے اپلائی کر رہی ہے، جس میں سے جو اورنج لسٹ ہے وہ ساری لڑکیاں پھیرے کر چکی ہے، اور غیروں کے ساتھ میں وہ گزر بسر کر رہی ہے، ماں باپ کا گھر چھوڑ چکی ہے۔ ان کے گھروں پر جا کے ہم کو جب بھی ہمارے لوگ گئے تو یہی ہمیں ان سے جو ہے سننے ملا ہے کہ لڑکی جو ہے وہ پہلے جا چکی ہے، اب وہ رجسٹر میرج کے لیے ڈال رہی ہے کہ وہ اس کی بیوی کا ادھیکار پا چکی ہے، اب بیوی کا ادھیکار پانے کے بعد وہ اس مذہب میں جانے کے بعد وہ رجسٹر میرج کو ڈالی ہے، تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں ایسا بول کے ان کے ماں باپ بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ بتاؤ مجھے، جو حیدرآباد لڑکیاں بیچتا تھا، اللہ معاف کرے نوز باللہ، یہ ان کی سوچ انہوں نے ڈال کر یہ اپنی بات کو ان لوگوں نے غیروں نے ہمارے مسلمانوں کی زبانوں پہ چڑھایا، ہمارے مسلمان بھی ان کی بات کو پکڑ کر ویسے ہی بولنے لگے کہ حیدرآباد میں لڑکیاں بیچی جاتی ہے۔ آج میں پوچھتی ہوں ان مسلمانوں سے کہ یہ ملک میں یہ حیدرآباد میں لڑکیاں بیچی جا رہی تھی، تو آج کیا ہو رہا ہے؟ آج کیا ہو رہا ہے؟ پکڑ میں کیسے جانے دے رہے ماں باپ؟ بولنے والوں کو شرم آنی چاہیے۔ یہ لفظ ہمیشہ میں نے دیکھی ہوں، جو بھی فتنہ فساد کا جو بھی کام رہے گا وہ غیروں کی طرف سے ہمارے مسلمان کمپلیٹ کرتے ہیں، اور اس کو ایسا چلاتے ہیں جیسا کہ ان کی ذاتی دشمنی ہے اپنے مذہبی لوگوں سے۔ اور آپ غلط دیکھتے ہو تو روکو نا۔ جس وقت میں لڑکیاں بیچی جا رہی بولتے تھے، اس وقت میں آج پکڑ کے گریبان پوچھتے کہ بھائی تو میری یہاں کی لڑکی، کوئی عربی کو اگر پکڑ کے دھر لیتے کہ تو خریدنے آیا ہے ہماری لڑکی کو، تو وہ جواب دیتا نا تم کو، تم نے کبھی یہ کیا نہیں۔ ہاں، اب کیا تم کرو گے؟ یہ تو یہاں کی نیشنلٹی، یہ تو ہندوتو دیش کے واسی ہے، ان کو کیا پوچھو گے آپ کہ تم میری لڑکی کیسے لے کے جا رہا؟ جب تم نے اس عربی کو سوال نہیں کیے کیونکہ تم کو معلوم تھا جواب، تم کو تو جواب قرآن سے ہی مل رہا تھا نا، تم کو اچھی طرح معلوم تھا، مگر بس اپنے دل کی تسلی کے لیے، غیروں کی ہاں میں ہاں ملانے کے لیے، اور حیدرآباد کو لڑکیوں کو اور وہاں کے تہذیب تمیز کو مٹی میں ملانے کے لیے تم لوگوں نے وہ بات کو اپنے منہ پہ چڑھا کر وہ بات کو ہر جگہ پہ پھیلایا۔ اب میں تم سے وہی سوال پوچھ رہی ہوں کہ اس جگہ پر لڑکیاں بیچی جانے والی جگہ پر لڑکیاں پھکڑ میں کیسے جا رہی؟ اتنا بڑا خسارہ ماں باپ کیسے ہونے دے رہے؟ جا کے پوچھو کہ کیا وجہ ہے، ان لڑکیوں میں کیا دیمک لگ گئی، کیا برائی آ گئی جو لڑکیوں کو تم غیروں کے حوالے کر رہے، ان کے دام نہیں وصول رہے؟ جاؤ پوچھو، کیونکہ دام نہیں لیے جا رہے تھے ویسے بھی پہلے، جو تھا وہ اسلام کا ایک جو رکن تھا جس کی ادائیگی پراپر طریقے سے ہو رہی تھی۔ یہاں تو دیکھو، یہاں نکاح قرار کرتے ہیں، چھوٹا موٹا بھی مہر باندھتے تو وہ بھی معاف کرواتے ہیں، وہ بھی دینے کی سعادت نہیں ہے منوسوں کو۔ کیا بات کر رہے ہو آپ؟ مجھے بتاؤ کہ اس طریقے سے آپ لڑکیوں کی ہمدرد اور ہمارے مسلمان بچوں کی قوم کی آپ ہمدردی کی بات کرتے ہو؟ مجھے اس وقت کا خلاصہ چاہیے جب حیدرآباد میں لڑکی شادی کرنے کے لیے عرب ملک سے لوگ آتے تھے،
جب وہ بات کا خلاصہ آج تک آپ لوگوں نے کر نہیں سکے، اپنی بات کو اپنے منہ میں دفن نہیں کر سکے، یہ نہیں بول سکے کہ ہم غلط تھے، ہمارا اسلام سچا ہے اور یہ صحیح طریقہ ہے، اور اس طریقے سے لڑکی کو شادی مہر جو ہے باندھنا چاہیے، اور یہ مہر کا حق ہے، اس کو پہلے دے دینا چاہیے، یہ بات آج تک آپ لوگوں نے نہیں کلیئر کرے، تو آپ اس کو کیا کلیئر کرو گے؟ ان لڑکیوں کو کیا روکو گے؟ ان لڑکیوں کو کیا جا کے سوال کرو گے کہ بھائی کیا ہمارے مسلمان بچے مر گئے کہ تم غیروں کے ساتھ جا رہی ہو؟ ہاں، یہ بات پوچھنے کا دم ہی نہیں ہے آج کسی میں۔ ہاں، بس وہ 18 سال کی اوپر ہو گئی، وہ اس کی مرضی کے مالک ہے، ہم کو یہ ہر ہر عہدے داروں سے یہ سننے مل رہا ہے، ہم کو کوئی سپورٹ نہیں مل رہا، ہم کو کوئی مولانا مفت کوئی بھی ہم کو پلیٹ فارم ہم کو سپورٹ کرنے تیار نہیں ہے۔ ہر دن ہر ہفتے میں بڑے بڑے پروگرام لے رہے ہیں، بڑے بڑے اسٹیج باندھ کر اس موضوع پہ بات کرتے ہیں، جبکہ موضوع سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں، اور کبھی ان لوگوں نے کوئی کام کیا ہی نہیں ہے، وہ لوگ یہ باتوں کو آج چار کے بیچ میں بات کر رہے ہیں، اور ہم بیوقوف ہیں۔ ہم نے پریکٹیکلی جو کچھ دیکھ رہے، ہم اتنے اس کے اندر جو ہم کام کر رہے ہیں، ہم ڈپریشن میں جا رہے ہیں، ہم اتنی ساری اس کا شکار ہو رہے ہیں، نفسیاتی امراض کا، یہ کون وجہ ہے اس کا؟ ہم کو سپورٹ نہیں ہے، ہمارے ساتھ میں ہمارے لوگ آگے کھڑے نہیں ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں، یہ وہی لوگوں کی طرح ہے جو اس کے پہلے بھی ہاں میں ہاں ملائے تھے غیروں کی زبان میں، اور آج بھی ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں۔ ان کی خاموشی، ان کی خاموشی، ان کی غیرت جو ہے وہ چادر اوڑھ کے سو گئی ہے، مسلک کی اور اپنی آنا کی، کہ میرے گھر کی بچی تو نہیں، ارے تیری ہی گھر کی بچی ہے، تو مسلمان ہے، تیرا ہی گھر ہے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کا گھر اس کا ہی ہوتا ہے۔ ایک جسم کو تم اپنے اعضاء کے اوپر بات ڈال کر آپ بری ذمہ نہیں ہو سکتے۔ کوئی بھی حادثہ ہوتا ہے تو پورے جسم کے ساتھ ہوتا ہے، آپ ایک کو بلیم نہیں کر سکتے اور ایک کو کاٹ کے نہیں پھینک سکتے۔ کوئی بھی چیز کے لیے آنکھ ذمہ دار ہوتی، دیکھنے کی، ناک ہوتی، سونگنے کی، پیر ہوتے، چلنے کے، ہاتھ ہوتے، پکڑنے کے۔ اگر اس میں سے اگر پیر کے اوپر اگر حادثہ آ گیا تو باقی جتنے اعضاء ہیں اس کو چھوڑ دیں گے کہ تیری وجہ سے ہوا ہے، تو جان، تیرا کام جان، ہمارے جسم سے تیرا کوئی لینا دینا نہیں، ہم سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ہاں، وہ بولے گا نہیں کہ مجھے تو ہاں ہاتھ نے جو ہے وہ وہاں تک اشارہ دیا، اور وہ بولے گا نہیں کہ مجھے آنکھ نے جو ہے وہ مجھے وہاں اس چیز سے نہیں بچایا، بولے گا نہیں کہ میری ناک نے مجھے اس چیز کے جو ہے مجھے محسوس نہیں کرا۔ ارے کیا کر رہے ہو؟ سب چیزوں کا حساب اللہ کے پاس ہونا ہے، یہ بول کر آپ لوگوں نے اپنے آپ کو بری ذمہ نہیں کر سکتے۔ یہاں جس چیز کی طاقت اللہ نے آپ کو رکھی ہے، جس چیز سے آپ کو نوازا ہے، جان مال اولاد سے، آپ کو اسلام کے لیے پہلے حق ادا کرنا ہے۔ آپ کے فرض آپ کو معلوم ہے، آپ کے نفلیں آپ کو معلوم نہیں، آپ کی سنت آپ کو معلوم نہیں، آپ کی فرض اتنی مکمل ہے۔ آپ اپنے لوگوں کو سمیٹے بیٹھے ہیں کہ یہ ہمارے جو ہے یہ ہماری نسل کے وارث، اور یہ ہمارے جو کچھ ہے ان کے لیے ہم کو اللہ نے کرنے کے لیے حکم دیا، اور اس کے علاوہ ہم کو کسی سے کوئی غرض نہیں۔ تو یاد رکھو دوسرا گھر تمہارا ہوگا، یاد رکھو شیطان کسی کو نہیں چھوڑتا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے کہ آؤ آگے اور اپنی غلطیوں کا احساس رکھو، اس وقت کا کہ اس وقت میں مسلمان بچیاں کم سے کم مسلمان گھر میں تو جا رہی تھی، وہ دروازے بند کر دیے اپنے حیدرآباد سے۔ آج اتنا نام خراب ہو گیا کہ حیدرآباد کی لڑکی کوئی کرے گا؟ کون کرے گا اس حیدرآباد کی لڑکی؟ بتاؤ، جس کی تہذیب و تمیز کو ایسے لوگوں نے اپنے گھر کی زینت بنا رہے اور اپنے اسلام سے دور لے جا رہے ہیں، اور مذہب چینج کر رہے ہیں، اور دھرم پریورتن کر کے لڑکیاں وہ جو ہے ان کے ساتھ میں رہ رہی ہے، اور ماں باپ کچھ نہیں کر رہے، اور اسی جگہ پہ رہ رہی ہے 4 قدم دور پہ۔ کیا وہاں پر مسلمان نہیں ہے؟ وہاں کا رول الگ ہے، وہاں یہ سب چیزوں کی جو ہے پرمیشن ہے؟ نہیں، مگر پڑوسی ہے، ہم کیوں فساد لے، ہم کیوں یہ کریں؟ پتہ چل رہا ہے کہ باجو کے گھر میں کون آیا رہنے کے لیے اور کس طریقے سے آئی ہو لڑکی، لیکن کوئی مائکہ نہ جا کے اس کو یہ نہیں بولے گا کہ اللہ کا پیغام یہ ہے اور تو کیا کر رہی ہے، اور اس کو نہیں رہنے دینا ہے وہاں پر، یا اس کو وہاں پر اس طریقے سے ہماری بچیاں جو ہے ہمارے ناک کے نیچے اور ایسے حرام کام نہیں کر سکتی ہے، 40 قدم تک کی روزی روٹی اٹھ جاتی ہے۔ ہاں، یہ تمہارے باجو میں زنا کر رہے ہیں، آپ کے گھر کی روزی روٹی تو چلے گی نا؟ کیوں چلے گی؟ یہ اللہ کا حکم تم مان کے چل رہے ہو؟ روکو زنا، روکو زنا، زنا روکو، زنا روکو، بھلے اللہ معاف کرے گا، لیکن وہ زنا آگے جا کر جو ہے وہ کفر میں بدل رہا ہے۔ تو کفر کو روکنا ہے تو پہلے زنا روکو جو تمہارے گھر کے باجو میں ہو رہا ہے، اور اگر تم یہ نہیں روک سکتے ہو تو اپنے آپ کو مسلمان بولنے کی آپ جو اپنا جو لے کے بیٹھے ہو نا اپنی وراثت میں،
اس سے دستبردار ہو جاؤ. تمہاری اولاد کا تم مجھے کیا بتاؤ گے کہ تمہاری اولاد کو تم مسلمان رکھ پاؤ گے جو تم باجو کے گھر کو 40 قدم تک کی تمہاری حیثیت نہیں ہے. 40 قدم تک کی ارے مردوں کو ہے. 40 قدم تک کے مردے سنتے ہیں آواز. مردوں کو جو مر چکے ہیں ان کو ہے اتنی اللہ نے ان کی رسائی رکھی. تم زندہ ہو, زندہ قوم, اور یہ حال کہ 40 قدم تک کی تمہاری ذمہ داری تم بھول رہے ہو. صرف 40 قدم کی ذمہ داری اٹھا لو گے تمہاری 40 قدم میں کوئی زنا نہ کرے, کوئی حرام کی طرف ملوث نہ ہو, کوئی کفر نہ کرے. تھوڑا تو اپنے آپ کو مسلمان ہونے کے لائق بنا کے کھڑا کرو. بس کرو یہ راجنیتی, یہ ساری چیزیں تم کو ایک کرنے کے لیے جو انسانیت کا پاٹ پڑھا رہی ہے. الحمدللہ انسانیت کب رہے گی تم میں جب تم میں تمہارے اندر اللہ کا خوف, اور اللہ جس نے تم دنیا بنایا جب اسی کو نہیں جان رہے, اس کے حکم کو نہیں مان رہے, تو انسانیت کس چیز کو بول رہے ہو؟ آج جانوروں میں انسانیت دیکھ رہے ہیں ہم, جانوروں میں ہے نا. جانور بھی جانور کے بچے کو بچا کے لا کے زمین پہ ڈالتا ہے, تو اس میں اس کو کیا بولیں گے؟ حیوانیت بولیں گے. یہ چیزیں تو جب آئے گی نا جب تمہارے اندر اللہ کی محبت ہوگی. اور یہ محبت کرنے کیسے ہوگی؟ اللہ کی محبت, اور اللہ تم سے محبت کر رہا ہے تو تم کو کیسا ہونا چاہیے؟ زنا روکو, زنا روکو. جو کفر کی طرف جا رہا ہے, یہ زنا تمہارے گھر کے بازو میں آ کے کوئی کر رہا ہے, آنکھ بند کر کے مت بیٹھو. اور یہ بات کا مجھے جواب دو کہ لڑکیاں جو بیچی جا رہی تھی حیدرآباد سے, اس کے بارے میں کیا کہنا ہے اب حیدرآباد کے لوگوں کا, مسلمانوں کا؟ میں شبینہ انیس قریشی, حفاظت نسل. اگر کوئی سوال کرنا ہے تو مجھے کال کیجیے 9821548029.